الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہفتہ واری درس شادی خانہ آبادی کا ذریعہ ہے، اس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں آنے والے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے، اور اس مناسبت سے جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ ولیمہ کیا ہے اور شادی کے موقع پر کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز اور حرام ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شادی کا ایک دن ہے، اس میں ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے، ناچ گانا ہوگا، خوب عیش و عشرت کی محفل ہوگی، یعنی جو ہمارا جی چاہے گا، جس سے ہماری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس ضمن میں یہ چیز بالکل بالائے طاق رکھی جاتی ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، کس میں نافرمانی ہے اللہ عز و جل کی دین میں، اور دین میں جو حلال و حرام کردہ چیزیں جو مذکور ہے ان کی بالکل بھی فکر نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بات بھی رکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکونن من امتی، ان قریب میری امت میں ایک ایسی قوم آئے گی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے۔ قوم اگر دیکھا جائے عربی زبان میں، بلکہ انگلش میں بھی ہم کہیں گے، یہ جو قوم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن، یعنی قوم تو لفظ ایک ہی ہے لیکن اس میں آلریڈی پہلے سے ہی جمع کا مفہوم موجود ہے۔ پھر ہم جب کہیں گے اقوام، تو اقوام ہوتا ہے قوموں کی جمع، یعنی جمع الجمع جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میری امت میں کچھ ایسے قوم آ جائیں گے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے، یستحلون، وہ حلال کر لیں گے۔ حلال کر لیں گے مطلب ہی بتاتا ہم کو ہے یہ لفظ ہی کہ اصل میں وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی، وہ حرام ہوں گی، لیکن وہ خود پر وہ حلال کریں گے۔ تو فرمایا الحر والحریر، ایک تو وہ بدکاری کو حلال کریں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہیں، ایک تو ہوگا کسی سے ازراہ بشریت گناہ ہو جائے گا، یا کسی کو کوئی مجبوری ہے یا کچھ بھی ہو، لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا چلتا رہتا ہے آج کل۔ اسی طرح سے والحریر یعنی ریشم، اس کی وضاحت ہم کرتے آئے ہوئے ہیں کہ جو ریشم ہے یعنی سلک ہے، یہ مردوں پر حلال نہیں ہے، یہ عورتوں پر حلال ہے، لیکن وہ لوگ مرد جو ہے یہ اس اپنے اوپر حلال کر دیں گے۔ اسی طرح سے والخمرہ، یعنی خمر بولتے ہیں ہم کسی بھی ایسی چیز کو جس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے شراب، لیکن اردو میں اور کشمیری میں جو ہم شراب بولتے ہیں اس کو عربی میں شراب نہیں بولتے بلکہ خمر بولتے ہیں۔ شراب جو ہے یہ بھی عربی لفظ ہی ہے، لیکن شراب کے عربی کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی پینے کی چیز یا پینا، شریبہ یا شرب جس کو ہم بولتے ہیں۔ پھر ہے والمعازف، یعنی آلات موسیقی یا گانے والیاں۔ تو کل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو زناکاری، ریشم، شراب اور گانا بجانا، آلات موسیقی سب اپنے اوپر حلال کر دیں گے۔ تو اصل میں یاد رکھیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاشربہ میں ہے، کتاب نمبر 74، حدیث نمبر 5590۔ اب کچھ آج کل ایسے ماڈرن نکلے ہیں دین بیان کرنے والے، جن کی بہت بڑی ایک خاصی تعداد ہے، جن کو تعاقب کر رہی ہے، فین فالوئنگ ہے۔ اس میں ایک نام آتا ہے جاوید احمد گامدی کا،
جو کہ پاکستان کا ایک گمراہ مبلغ ہے. اس پہ اس کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہے، اور آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو بہت سنتے بھی ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی وہ جاوید گامدی ہے جو موسیقی کو حلال سمجھتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میوزک از ناٹ حرام. تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین کا جو مدار ہے وہ کتاب و سنت پر ہے، نہ کہ کسی بھی شخصیت پر ہے. اب جب یہی سب چیزیں کسی بھی شادی میں ہو جائیں گے، آپ مجھے بتائیں اس شادی میں برکت کیوں کر ہو جائے گی؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس میں الگ الگ نام رکھتے ہیں. اب دیکھیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الفتن، کتاب نمبر 36، حدیث نمبر 4020. اب یہاں پر غور کریں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو جب اپنی سنن میں لایا تو کتاب الفتن میں لایا. تو یہاں پر ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیشربن الناس من امتی یقیناً. اب دیکھیے ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، اصل میں تھا یشربن. اب اس میں علاوہ جو لام یہاں پر داخل ہوا ہے نا، اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے، زور پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں، سٹریس جس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں. یعنی یقیناً لوگ میری امت میں ایسا کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ الخمر یشربون، وہ خمر پیئیں گے یعنی شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، وہ اس شراب کو شراب نام نہیں دیں گے، وہ اس کو کچھ اور نام دیں گے. اسے ہم کہتے ہیں نا کبھی کہ بھئی اگر آپ کو عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ گناہ کو گناہ کر کے جانو، گناہ کو گناہ کرتے ہوئے آپ جانو، کیونکہ آپ کو پھر کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل ہی جائے گی. لیکن اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ کہا کہ آج کل یہ سب چیزیں چلتی ہے، تب یاد رکھیے اولاً تو آپ اسلام کے دائرے سے یہ کہنے سے ہی نکل گئے کیونکہ آپ نے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا. دوسرا، جب آپ نے اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں تو آپ اسے کیوں کر توبہ کریں گے؟ یہی حال بدعت کا بھی ہے. یسمونہا بغیر اسمہا، وہ اس کو کچھ اور نام دیں گے. جیسے کہ اگر خمر ہے، شراب ہے، حرام چیز ہے یہ، لیکن لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ برانڈی ہے، نہیں یہ وسکی ہے، نہیں یہ رم ہے. ہاں، یعنی کہ یہ چیز تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ پرانی شراب ہے. تو کہتے ہیں کہ یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے گانے والے ہوں گے اور آلات موسیقی ہوں گے. اب ان کے لیے جو عذاب بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یکسف اللہ بہم الارض، ان کو اللہ تعالیٰ زمین بوس کر دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ بندر بنا دے گا اور سور بنا دے گا. اب چونکہ یہ آنے والا وقت ہے، یہ وقت قیامت سے قریب ہے، ایسا کب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی بھی بہت سارے جگہوں پر زمین دستے جاتی ہے، اور لیکن ابھی تک مطلب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، میں ابھی اس کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، پہلے تو بنی اسرائیل میں جو ہے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، پھر وہ مر گئے تھے. لیکن آنے والے وقت میں جب لوگ اس طرح بکثرت موجود ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ پھر سے ان لوگوں کو جو موسیقی کو، گانے بجانے کو، گانے والیوں کو، شراب کو حلال سمجھ کر اچھے سے اس کا استعمال کریں گے اور دین کا مذاق بنائیں گے. تو یاد رکھیے اللہ عز و جل ان کو قردہ بولتے ہیں بندر کو، اور خنازیر خنزیر کی جمع ہے جس کو پگ اب بولتے ہیں، یعنی سور بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں ان تمام گناہوں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اب کچھ لوگ ایسے بھی سمارٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگرچہ میوزک گناہ ہے، اب لیکن خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، منگنی کا دن ہے، رخصتی کا دن ہے یا عید کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم دف بجائیں، کیونکہ دف بجانا تو اسلام میں جائز ہے. اب ایک شبہ ہے کہ تو یاد رکھیں کہ شادی کے موقع پر چھوٹی بچیوں کا ایسے گیت گانا جائز ہے جو کفر اور فسق پر مبنی نہ ہو، اور نہ ہی وہ شہوانی خیالات اور جنسی جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والے الفاظ پر مشتمل ہو. تو اس طرح دف بجانا بھی جائز ہے. تو اس میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ چھوٹی بچیاں یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے تک اگر کوئی بچی ہے وہ اگر دف بجا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا، جب وہ الفاظ وہ جو بولے گی اس وقت جو نظم بولے گی، وہ
اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو شہوانی خیالات انسان کو پیدا کرے، یعنی جس میں کچھ ایسے الفاظ ہو جس سے انسان کی جو اندرونی جو ڈیزائرز ہے وہ بڑھ جائے یا وہ حرام الفاظ ہو جائے، یا کچھ ایسے الفاظ ہو جو بے حیائی پر مشتمل ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی ساری قید لگائی ہوئی ہے، اتنی پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ کہاں سے ایسے الفاظ لائیں گے اور کہاں سے ایسے گیت آپ گائیں گے؟ ہمارے گیت کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تو زیادہ تر پہلے یہی چیزیں ہوتی ہے، اسی لیے اسلام میں شعر و شاعری کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے اس میں اکثر طور پر جو حقیقت ہوتی ہے، مطلب حقیقت سے دور بھاگا جاتا ہے، وہ حقیقت کے برعکس بیان کی جاتی ہے باتیں۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکثر جو ہوتا ہے وہ عشق، پیار، محبت، مرد عورت، یہی سب چیزیں، وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے جب کوئی بھی چاہے گا شادی کے موقع پر اگر وہ دف بجائے یا گیت گائے تو اس میں تو وہی ہوتا ہے کہ بلے بلے وغیرہ وغیرہ، تو اسے سننے والوں پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، چونکہ ان محفلوں میں شیطان بھی ہوتا ہے، وہ مزید پھر اس سے بھڑکاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیوں پر اکثر بیشتر جو اللہ بچائے، آپ سب لوگ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن پھر بھی مجبور میں تھوڑی سی باتیں آپ کو کہوں گا کہ جو ایک شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، اس کی بیوی، ایک مرد کی بیوی جو ہے نا، وہ کب اس کے لیے سجتی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، یا میرے شوہر کو ہی مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ خود کو جائزہ لے کہ انہوں نے اپنے بال کب بنائے تھے، انہوں نے کب کوئی ایسا میک اپ کیا حلال والا، یا کب انہوں نے ایسے کپڑے خریدے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے یا اس کے ساتھ الگ سے وقت گزارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بچے ہیں ان کو فی الحال سائیڈ میں کر دو۔ یا کسی مرد نے کب اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا ہے کہیں گھومنے، اس کو کب اس کو کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میری زندگی میں ایک اہم رول نبھاتی ہو، آج تک ہم نے اتنے سال گزارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اب رہا سوال جو کنوارے لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اگر کوئی کنواری ہے ابھی تک تو وہ پردے میں تھی، جو ہی اس کے کسی کزن کی شادی ہونے کو ہے یا کسی سہیلی کی شادی ہے تو وہ 1-1.5 مہینے پہلے ہی ناخن کو لمبا کرتی ہے، اور دولہا اور دلہن بیچارے وہ تو بعد میں سجتے سنورتے ہیں، اس سے پہلے ان کو فکر ہوتی ہے جو ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں۔ یعنی بیچارہ دولہا تو 15 منٹ میں تیار ہوتا ہے، اس کے دوستوں کو زیادہ تیار ہونا ہوتا ہے، جو دلہن ہوتی ہے اس کو تو ویسے چلو چھوڑو اس کو فی الحال، لیکن جو باقی جو کزنز ہے یا محلے والے ہیں یا جو بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، وہ تو اپنے اوپر بہت سارا خرچہ کرتے ہیں، اور وہ ان تصویروں میں اور ویڈیوگرافی میں آنے کے لیے وہ آگے آتی ہے اور ایسے ایسے بال بناتے ہیں، ایسے حرکات و سکنات کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہی سب چیزیں ہیں کہ اصل میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یہ نمایاں ہو جائے، یعنی اس کو کچھ کہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم جب ہوتی ہے تو اس کو اپنا معنی اور مطلب پہنانا ہمارے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فصل ما بین الحرام والحلال الدف والصوت، یعنی حرام اور حلال میں جو فرق کر دی گئی چیز ہے، ایک تو ہے دف بجانا اور ہے آواز نکالنا۔ یعنی جیسا میں نے ابھی اوپر کہا کہ اگر کوئی نابالغ بچی دف بجاتی ہے، دف ایک گول قسم کا ایک آلہ ہوتا ہے جس میں جو موسیقی آلات میں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک وہ ویسے ہی شکل کا یا تھی ونا پائرن، تو جیسے آپ آٹا چھانتے ہیں نا، ویسی ہی شکل کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چھن والا کچھ لگایا ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی نے وہ دیکھا ہوگا نا، وہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہ ایک مرد تھا، اس نے وہ بجایا تھا، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہاں تو مرد بھی بجاتے ہیں نا۔ تو ساؤتھ سے میں نے کہا بھی کہ وہ آواز نکالے، اب وہ آواز میں کیا نکالے گی؟ ڈپٹو نیونم ڈل کی واونو۔ یاد رکھیے گا کہ وہ آواز میں جو الفاظ اور اشعار بولیں گے نا، وہ بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، یعنی اس میں صحابہ کی تعریف ہو یا مجاہدوں کی تعریف ہو، مطلب ہمارے جو غزوات ہوئے ہیں ان کی، یا قرآن و سنت کی تعریف ہو، ایسے اشعار ہوتے ہیں، نظم جس کو ہم نظمیں بولتے ہیں، یا اناشید ہو سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اسی کو مشغلہ بنانا اور اس چیز کو حاوی کر دینا اپنے اوپر، تو یاد رکھیے یہ صحیح نہیں ہے۔
لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ شادی نہیں مانی جاتی ہے، جب تک اس میں گانا بجانا نہ ہو، تب تک وہ ماتم ہی نہیں مانا جاتا ہے، جب تک اس میں رویا پیٹا نہ کیا. چلو رونا تو ٹھیک ہے دھیرے دھیرے، لیکن اس میں نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، اپنے آپ کو نوچنا، وہ سب چیزیں حرام ہے، اس کو نوحہ کہتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے یہ سنن ترمذی میں ہے، کتاب النکاح، اور حدیث نمبر 1088. تو اس میں یہ کہا گیا کہ حلال اور حرام کے درمیان یہ ہے دف بجانا اور آواز نکالنا. اب اس حوالے سے ایک حدیث مبارک ہے جو آپ کے لیے کافی و شافی ہے، اس کو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو وہ بیٹھے ہماری مجلس میں. تو اس کے بعد ہمارے یہاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، وہ ہمیں وہ کچھ اشعار گا رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے نبی کی تشریف آوری دیکھی تو انہوں نے یہ جو وہ گا رہی تھی نا، انہوں نے اس میں یہ چیز ایڈ کیا، یہ والا جملہ، وفینا نبی یعلم ما فی غد. تعریف میں بولا کہ ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہے جو آنے والے کل کی خبر رکھتا ہے. حالانکہ انہوں نے تعریف کی. تو یہاں پر ایک میرے کانوں میں کچھ دن پہلے گانا گیا کشمیری میں، کیا تھا، آزئی محمد سبحان اللہ نعوذ باللہ. وہ کچھ یہاں کشمیر میں گاتی ہے کہ کچھ مطلب آج ایسا دن ہے کہ آج خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نعوذ باللہ. یعنی کہاں لائیں گے تشریف؟ آپ کی اس گندی محفل میں جہاں بے پردگی اور حرام کاری ہو رہی ہے. یہ کہنا، یہ جو ہے نا، یہ سب ساری صریحتاً، یا ایسے اس طرح کے اشعار بہت سارے کشمیری میں بھی ہے، تو اردو میں تو آپ کو سب پتہ ہی ہے. لیکن کبھی کبھار آپ جب ان محفلوں میں ہوتے ہیں مہندی رات میں، تو یا پھر دولہا آتا ہے، دولہا جاتا ہے وغیرہ، شرم نہیں آتی ہے. میں نے کچھ دن پہلے جب، آج اتوار ہے جی، پچھلے پیر کو جب میں نے نکاح پڑھا، تو نکاح پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھا تو باہر سے عورتیں گا رہی تھی. تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ عظیم محمد صاحب بان لو. اب میں باہر نکل کے ان کو کیا بولوں، ان کو ذرا کوئی چپ کرا یار، لیکن وہ کہاں مانتی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد. اب انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اشعار بولتے بولتے کیا کہا، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی خبر رکھتا ہے، یعنی اس کو علم غیب ہے. تو نبی نے فوراً ٹوکا، کہا سنو، لا تقولی ہاکذا، ایسا مت کہو، وقولی ما کنت تقولی، تم جو اس سے پہلے گا رہی تھی، بتا رہی تھی نا، وہی گاؤ، لیکن یہ مت کہو کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. اب دیکھیں واضح دلیل ہے، لیکن اس کے بعد بھی ملا نے گلے پھاڑیں گے. تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ چھوٹی بچیاں جو ہے وہ اچھے اشعار گا سکتی ہے، جس میں انہوں نے، اب یہاں پر یہ بھی ہے نا، اب وہ آپ سوچیں گے کہ وہ نبی نے ایسا گانا کیا سنا. یہ وہ آج کا گانا نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے، یندبنا من قتل من آبائہن یوم بدر، یعنی وہ ان کی تعریف کر رہی تھی جو بدر کے یعنی غزوے میں جو شہید ہو گئے تھے، ان کے والدین، مطلب والد یا آبا ان کے تھے وغیرہ، جو رشتہ دار تھے جو شہید ہو گئے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی بہادری کی، ان کی شجاعت کی، ان کے لڑنے کی تعریف کرتے تھے. وہ یہ گانا نہیں تھا، اور اس میں کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا. تو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، حدیث نمبر 4001، اور یہ روایت میں لی ہے 5147 سے لی ہے میں نے. اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا، ایک اور چیز جو شادی کے موقع پر ہوتی ہے، چاہے دولہا ہو یا دیگر افراد ہو، وہ کیا کرتے ہیں، وہ داڑھی مڑواتے ہیں. داڑھی مڑوانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سلون پر جاتے ہیں، بیوٹی سلون پر جاتے ہیں، حجام یعنی حجام کے پاس جاتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں، تو کچھ دن پہلے وہ کرتے ہیں وہ فیشیل وغیرہ. ٹھیک ہے، گالوں پر کیا جائے، اچھی بات ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اہلیہ ہمارے سامنے اچھے سے صاف ستھرے ہو کر آ جائے، ایک عورت کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر جب میرے قریب آ جائے تو اس کو وہ اچھا دکھنا چاہیے، میری نظروں میں اچھا دکھنا چاہیے وغیرہ. تو یہ جائز طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے فوم شیم کرو، یعنی کہ وہ بالکل ہی داڑھی مڑواتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا، کیا، خالف المشرکین،
مشرکین جو ہے مشرک لوگ ان کی مخالفت کرو. ڈو اپوزٹ وٹ دا مشرکس ڈو. وفروا اللحیہ، چونکہ مشرکین جو ہے وہ داڑھی مونڈتے ہیں، وہ شیو کرتے ہیں، آپ مت کرو. اور ساتھ میں کیا کہا؟ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وہ اور آپ جو اپنی جو مسٹیشز ہے یعنی مونچھیں جو ہے ان کو پست کر دو. یعنی اسپاٹ دا بیئرڈ، لیو دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیشز. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس میں ہے، حدیث نمبر 5892. تو یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیدھا ڈائریکٹلی آرڈر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو داڑھی کو معاف کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کی سیٹنگ بھی مت کرو. یعنی اس کو وہ ٹرم کر کے جو ہے نا آج کل جیسے ڈیزائن بناتے ہیں ویسا مت کرو، اس کو رکھ دو، اس کو چھوڑ دو، اور اپنی مونچھوں کو تراشو، اور اس طرح کر کے تم مشرکین کی مخالفت کرو. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ ہم مشرکین کی مخالفت تو نہیں کرتے بلکہ ان کی ہم نوائی کرتے ہیں. آج چونکہ کچھ سال پہلے تک تو سب لوگ داڑھی منڈواتے تھے، اب آج کل تو فیشن ہے داڑھی رکھنا، تو لوگ اب داڑھی رکھتے ہیں لیکن داڑھی سنت کے اعتبار سے نہیں رکھتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں دین کے شعار ہونے کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ فلاں کرکٹر، فلاں ہیرو، فلاں سیلیبریٹی نے داڑھی رکھی ہے تو اسی کے پیٹرن سے رکھیں گے، اور مونچھیں ایسے رکھیں گے کہ امرتسر کا سکھ لگتا ہے انسان. پھر انسان پہچان نہیں پاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے کہ کوئی اور ہے. مونچھیں تو اس کی جاتی ہوتی ہے، کھانے میں، پانی میں، چائے میں آدھا نمک تو وہی سے جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. اب دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے اردو میں کچھ ایسی چیزیں لکھی تھی، صحت کی ناسازگی کی وجہ سے میں اس کو مکمل نہ کر سکا. تھوڑی سی جو میں نے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب اس پر بھی ایک الگ عنوان ہو سکتا ہے کہ اسلام میں جو داڑھی کا مقام ہے وہ کیا ہے، لیکن اختصاراً یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی احسن انداز میں تخلیق فرمائی ہے. جیسے ہم قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہوا ہے. اور داڑھی کے ذریعے جو ہے نا اسے زینت بخشی ہے. جیسے عورت کو بال دیے ہے، اس کی وہ زینت ہے، اس کی وہ بیوٹی ہے. مرد کی بیوٹی داڑھی میں ہے. وہ مرد ہی کیا مرد ہے جس کی داڑھی نہ ہو. لیکن اس کو بھی الٹا کر دیا گیا کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، مونچھ ہے تو کافر رکھتے ہیں. داڑھی جہاں اللہ عز و جل کی نعمت ہے وہاں اسوہ رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں انسان کا فطری حسن ہے وہاں شریعت کا حکم بھی ہے. داڑھی اسلام کا شعار ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے. آپ ابھی دیکھیں گے اس مہینے میں بالخصوص سب لوگ گاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. ان میں اکثر آپ دیکھو گے ان میں سے وہ داڑھی کٹے ہوں گے، پان کھانے والے ہوں گے، تمباکو، گٹکا اور شراب نوشی کرنے والے ہوں گے، چرس اور گانجا اور افیم پینے والے ہوں گے. تو وہ تو ان کو تو وضو کرنا نہیں آتا ہے، کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، لیکن وہ کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے داڑھی رکھنا جو ہے یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، اور مرد کا ظاہری حسن و جمال اور تطہیر باطن کا سبب ہے، یعنی اندرونی پاکی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ قومی زندگی کی علامت ہے اور اسے موڑنا اخلاقی موت ہے. یہ تمام شریعتوں کا متفقہ مسئلہ ہے اور ایسا وقار ہے جس سے مرد و زن کی تمیز ہوتی ہے. یعنی داڑھی سے ہی دور سے لگتا ہے نا کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. اب اگر آپ دیکھو تصور کر کے دیکھو، اگر کسی عورت کی داڑھی ہوتی یا اگر عورت کی مونچھیں ہوتی موٹی موٹی تو آپ کیسے پہچانتے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. لیکن اب جب مرد ہی اب ایسا چہرہ بنائے گا کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ ہی ہے کہ شی ہے تو کیا ہو جائے گا. اسی طرح سے مردوں اور ہجڑوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے. اب جو ہجڑے ہوتے ہیں تو وہ تو داڑھی نہیں رکھتے، وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں. بلکہ ایک بار میں ٹرین میں تھا تو میں تو گھبرا گئی، یہ کون عورتیں آ گئی، تو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یار یہ وہ ہے. میں نے دھیان ہی نہیں دیا ہے کیونکہ انہوں نے کپڑے پیسے لگائے تھے، وہ کہتے دے دو کچھ. تو بہرحال یہ وہ دینی روپ ہے جو صالحین اور فساق میں فرق کرتا ہے. اسی سے اصلاً اوریجنلی جو صالح لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ میں اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بھی مذہب میں دیکھو جو واقعی میں ان کے گرو ہوتے ہیں، ان کے پریسٹ اور فادر ہوتے ہیں، حقیقت میں جو ان کے یہاں گیانی انتریامی ہوتے ہیں، یعنی وہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں. یہودیوں میں دیکھیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، نصرانی میں دیکھتے ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہندوؤں جوگیوں کو دیکھو، پنڈتوں کو ان کو داڑھی ہوتی ہے، سکھوں کو دیکھے لیکن ہماری داڑھی اور ان کی داڑھی فرق ہے.
یہودی گھانٹ لگاتے ہیں نیچے داڑھی میں، ہم نہیں لگاتے. جو عیسائی ہے وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ مونچھیں تراشتے نہیں ہے، کوئی بھی مذہب والا. اسی لیے وہ کہا کہ داڑھی رکھو لیکن جو مونچھیں ہیں نا ان کو تراشو آپ لوگ. تو یہ فطرت اور اسلامی تہذیب ہے، یہ فطرت ہے، دس از نیچرل. یہ داڑھی عورت کو کیوں نہیں آتی ہے، بچے کو کیوں نہیں آتی ہے، مرد کو ہی آتی ہے. نفسانی خواہشات، رسم و رواج اور ماحول سے مرعوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس زینت کو بدنمائی میں تبدیل کرنا بزدلی ہے. تو اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں فرمان ہے نا سورہ جاثیہ میں، سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا ہی الہ یعنی معبود بنایا ہے، یہ اسی کے برابر ٹھہرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تو کچھ اور حکم دیا تھا، لیکن چونکہ اس کو اپنی سوسائٹی میں دیکھنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابھی داڑھی رکھ دی، ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی تو لوگ مجھے انکل بولیں گے، ٹھیک ہے، یا ابھی صرف 30-35 سال کا ہوں، اگر میں نے داڑھی رکھ دی تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. تو اس حوالے سے لوگ اپنے اعتبار سے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ دین کا فرمان نہیں دیکھتے ہیں. داڑھی فرض ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے. دیکھیں ایک اعتبار سے تو سنت ہے ہی کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، لیکن اصولاً یہ جو ہے یہ فرض ہے. فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ فعل امر ہوا ہے. جس پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم دیا کہ ایسا کرو، اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فرض ہے. ہر کوئی فعل امر فرض نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو چونکہ نماز پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، وہ فرض نہیں ہے. لیکن داڑھی کے لیے سخت تاکید آئی ہوئی ہے، اس لیے داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ سنت ہی نہیں ہے، فرض ہے. یہ فطرت اسلام ہے. داڑھی رکھنے کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا حکم موجود ہے. جب حکم ہے تو پھر تو فرض ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی وہ ہو گئے تھوڑی سے، وہ جیسے وہ چھوٹا سا برش ہوتا ہے نا، جیسے جو داڑھی یعنی جو کچھ لوگ اپنے کھڑکیوں پہ وہ گرل لگاتے ہیں لوہے کی، تو اس کے لیے چھوٹا برش چاہیے ہوتا ہے جو رنگ کرنے والا ہوتا ہے، بس اتنا تھوڑی سی وہ داڑھی رکھتے ہیں، وہ سٹبل خط یا تھونا ہوتے ہیں جس کو کچھ لوگ خط بھی بولتے ہیں. تو ایسا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. جو شخص داڑھی موڑتا ہے یا خشخشی یا مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے تو وہ بالاتفاق فاسق ہے. فاسق ہوتا ہے گناہ، جو کھلے عام گناہ کرے. داڑھی کے سنت ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی. تو سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مستحب جو فرض کے مقابلے میں ہوتی ہے، دوسری واجب سنت جس کو اختیار کرنا فرض ہوتا ہے. داڑھی کا منکر یعنی اس کا انکاری سخت گناہ گار اور گمراہ ہے انسان ہے. لیکن ہمارے یہاں دولہا تب تک دولہا نہیں مانا جائے گا جب تک وہ شیو نہ کرے. جب دولہا آتا ہے تو سب لوگ تعریف کرتے ہیں، بالخصوص خواتین کہتے ہیں کہ ہیرو، یہ جیسا ہیرو ہے، فلاں خان کی طرح ہے. کیا کبھی ہمیں سے کسی نے بولا ہے کہ بھئی مسلمان جیسا ہے؟ یعنی جو شخص جانتے بوجھتے داڑھی کی مشروعیت کا انکار کرے یا داڑھی کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے ایک دین کے ایک شعار کا مذاق اڑایا ہے. کیونکہ علم ہوتے ہوئے شریعت کے کسی بھی حکم کا اعتراض کرنا یا اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ کفر ہے. داڑھی مڑوانا بالاجماع حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نعمتوں کی ناقدری ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور شیطان کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تخریب اور کفار سے مشابہت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خود پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی داڑھی کیسی تھی. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے سر کے اگلے بال، ان کے جو سر مبارک کے جو اگلے بال تھے اور داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے تھے. پھر وہ تیل لگاتے تھے تو سفیدی دکھائی نہیں دیتی تھی، بال بکھرتے تو سفیدی ظاہر ہو جاتی. اسی لیے کہا گیا وہاں کہ کیا نا کثیر شعر اللحیۃ، اور ان کی جو داڑھی تھی وہ بہت ہی گھنی تھی، موٹی تھی اور لمبی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2344. یہ تو ہو گیا داڑھی کے متعلق. اب کچھ لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ بھئی جو انسان جمعہ کو پیدا ہوا ہو تو اس کو ایک کان چھیدنا چاہیے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہی بات سنی ہے؟ ایک کان میں بالی پہننا مرد کے لیے ہے نا.
وہ کہتے تھے میں نے بچپن میں پہلے سنا تھا کہ بھائی جو جمعہ کو پیدا ہو تو اس کو ایک اور کہتا ہے کہ بھائی یعنی یہ ضروری ہے، پھر تو میں بھی جمعہ کو پیدا ہوا ہوں. ہاں تو یاد رکھیں لڑکے یا مرد کے لیے کانوں کو چھدوانا یا ان میں بالیاں وغیرہ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ اصل میں عورتوں کے ساتھ خاص ہے. تو اگر مرد بھی ایسا کرے گا تو یہ تو ان کی مشابہت ہو گئی، ان کی نقالی کرنا، جو کہ مرد اور عورت، چاہے مرد عورت کی نقالی کرے یا عورت مرد کی نقالی کرے، یہ دونوں چیزیں حرام ہے اور لعنت کا باعث ہے. یعنی اگر ایک مرد دوپٹہ لگائے، مرد جو ہے مرد ہوتے ہوئے عورت کے کپڑے یا ان کی چال ڈھال اختیار کرے، اس پر لعنت ہے. اسی طرح اگر ایک عورت مرد کی چال ڈھال اختیار کرے، جینز اور ٹی شرٹ لگائے، مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور انہی کا روپ اختیار کرے، اس پر بھی لعنت ہے. صرف مرد عورتوں پر نہیں بلکہ مرد پر بھی. تو بچے کے کان کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ 751 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کے کان کو چھید کر ان میں نہ کوئی دنیاوی مصلحت ہے نہ ہی دینی. یعنی اگر ایسا کیا بھی جائے نا، فرض کرے، تو اس میں کون سی مصلحت ہے، اس میں کون سا فائدہ ہے؟ صرف اس کے اعضاء میں سے ایک عضو کو کاٹا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، تحفۃ المولود باحکام المولود. اس کے صفحہ 143 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا کوئی بھی دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. علامہ ابن نحاس دمشقی رحمہ اللہ جو 814 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں ذالک بدعۃ یجب انکارھا والمنع منھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بدعت ہے، اس کا انکار کرنا اور اسے منع کرنا یہ واجب ہے انسان پر. اب ایک روایت آتی ہے، اب کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں اس کو لایا ہے، اس روایت کو، جو کہ 558 نمبر پر روایت آئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ ان لمبی بات ہے کہ سبعۃ من السنت فی الصبی، کہ سات چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے؟ یوم السابع، یعنی اس کے پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد. پھر اس میں وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بال تراشنے ہیں، اس کے نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، یا اس میں ختنہ بھی آ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، کیا تشکب اذنہ، یعنی اس کا کان بھی چھیدا جائے. اب اگر آپ کو عربی میں کوئی یہ حدیث بولے اور یہ حوالہ بھی دے المعجم الاوسط لطبرانی حدیث میں 558، آپ کیا کریں گے؟ آپ مانیں گے؟ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، پھر دیکھنا ہے محدثین کا حکم کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے. رواد بن جرح آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. یعنی اس میں یہ ایک راوی ہے، جب یہ تھوڑا سا عمر رسید ہو گیا تو اختلاط ہوتا ہے کہ اس کو بھی چیزیں یاد نہیں رہتی تھی، اس نے پتہ نہیں اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں میں اس کو سکپ ہی کرتا ہوں. شارٹ میں یہ بات جو ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں، بچی یا عورت کے لیے کانوں میں چھید کروانا جائز ہے. اگر کوئی چھوٹی بچی ہے یا بڑی عورت ہے ان کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ درست ہے. کیونکہ عورت جو ہے زیب و زینت کے لیے جو ہے نا وہ زیور کی محتاج ہوتی ہے. عورت کا بس چلے تو وہ اپنی زبان پر بھی کچھ لگائے. اکثر عورتوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو جویلری چاہیے، گولڈن آئٹمز وغیرہ. کچھ لوگوں کو آرٹیفیشل ہی پسند ہوتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم ان کو اسے روک نہیں سکتا ہے، اور یہ وہ لوگ اسی سے جچتے ہیں. تو یہ جو پابندی اور منع میں کہہ رہا تھا وہ مردوں یا بچوں کے لیے تھا. تو اس کے جواز پر بھی جو ہے ایک روایت چلتی لگے ہاتھوں ہم بولتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ام زرع دلیل ہے. اس میں یہ ہے کہ 11ویں عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں کہا، مطلب وہ ایک بڑی لمبی روایت ہے، اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ اناسا من حلی اذنی، یعنی اس نے زیورات سے میرے کان لچکا دیے. یعنی میرے شوہر جو ہے اس نے مجھے بڑے لمبے وہ ایئر رنگز لائے تھے، تو اس سے میرے جو کان ہے وہ ذرا ڈھیلے پڑ گئے. یعنی میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زیورات میں سے کان چھیدنا، بلکہ میں تو کہوں گا
کہ یعنی اس میں جو اب آج ہوتا ہے نا کہ اگر انسان نے ایک عورت نے کان چھیدا ہوا اس نے اس میں بالی ٹاپس یا جھمکا لگایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک اور چیز آتی ہے کہ وہ جو بالکل کان کو وہ 10-15 سوراخ کرتے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اسرائیلی عورتیں زیادہ تر کرتی ہے. اگر کوئی عورت ان کی نقالی کرتے ہوئے ان کو کاپی کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے ایک کے بجائے 2 سوراخ کر دیے ہیں تو وہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، واللہ عالم. تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5189. ایک اور روایت ہے جس میں آپ کو دلیل ملتی ہے کہ اس وقت عورتیں جو ہے وہ کان چھیدا کرتی تھی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس. اب جیسے آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ کہیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد عورتوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی. تو انہیں جب ان کو خطبہ دیا تو اس وقت جب وہ ان کا دل نرم ہو گیا تو روایت کے الفاظ ہے جعلت امرأۃ تلقی فرتہا، یعنی انہوں نے جو عورتیں تھی انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتاری، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ لیجیے یہ صدقہ میں ہے یا مال اس میں بیت المال میں جمع کر دیجیے. جیسے کہ آج انگوٹھیا کوئی اتارتا ہے، کوئی کڑا اتارتا ہے یا کوئی کیش دیتا ہے، اب تو آج کل QR کوڈ آتا ہے. اس وقت انہوں نے اپنی کانوں کی بالیاں اتار دی. تو اس کا مطلب ہے کانوں کی بالیاں تبھی اتاری جب انہوں نے کانوں کو چھدوایا تھا. تو کان چھیدنا عورت کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5883، اور اسی طرح سے صحیح مسلم 884. اب اس کا حاصل یہی ہوا کہ مرد کے لیے کانوں کو چھیدوانا اور ان میں بالیاں وغیرہ ڈالنا جائز نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے مشابہت کی بنا پر یہ حرام ہے. اس لیے کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، درویش ہو، کوئی اپنے آپ کو صوفی کہے یا کچھ اور کہے، وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو کر سکتے ہیں، تو یاد رکھے وہ کچھ بھی کہے شریعت میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے. افسوس ہے کہ مسلمان نوجوان غیر مسلموں کی نقالی میں شریعت کی متحرک مخالفت کر رہے ہیں. اب اگر کسی ہیرو کو دیکھا تو انہوں نے کہا چلو پہلا ہم یہی کام کرتے ہیں. یہ تو ہوگی 3 چیزیں. چوتھی چیز جو ہے جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ بالخصوص خواتین جب شادی کا موقع ہوتا ہے وہ اپنے ناخن لمبے کرتی ہے اور اس کو فیشن سمجھتی ہے. تو عورتیں جو لمبے ناخن کرتی ہے، پہلے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سال پہلے تک تو عورتیں بس 1-2 مہینے کے لیے ناخن لمبے کرتی تھی. جیسے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں ایسا کرتی تھی، بالخصوص دلہن. جیسے کہ شادی کے موقع پر پہلی ہی رات اس کو اپنے شوہر کو نوچنا ہو شیرنی کی طرح. وہ تو بعد کا اس کا کام ہے، لیکن پتہ نہیں. لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے. آج کل وہ کچھ آتا ہے نیل ایکسٹینشن. مجھے بھی خبر رکھنی پڑتی ہے. یعنی آپ کے ناخن کتنے بھی ہو، لیکن آپ باہر بیوٹی پارلر جائیں گے وہاں آپ کو نقلی لگائیں گے، نقلی لگا دیے جائیں گے آپ کو یہ ناخن، اور اس پہ بھی پھر جو نیل پینٹ ہوگا وہ بھی 2-3 طرح کا ہوگا. پھر اس میں چمکیلیاں چیزیں ہوں گی، اور پھر جب آپ جب آئیں گے واپس وہاں سے بالکل آپ شیئر نہیں لگو گی. آپ ہاتھ سے پھر ٹائپ بھی نہیں کرو گے اپنے موبائل سے کچھ، لیکن آپ کے لیے فیشن ہے یہ. یاد رکھیے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی زینت نہیں ہے عورت کے لیے، اور یہ کوئی فطرت کی چیز ہے بھی نہیں. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب دیکھیں جس نبی کا، جس رسول کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے لیے شفاعت کریں گے، جو ہمارے لیے روتے تھے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہے، جنہوں نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جن کے اوپر قرآن وحی ہوا، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جن کے حکم پر ہم مسلمان ہیں، جن کے حکم پر ہم آج کا درس لے رہے ہیں، انہی کا حکم یہ ہے. وہی فرماتے ہیں من الفطرت خلق العانہ. من الفطرہ فطرت میں ہے، بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بنایا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اصل میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا اس میں 10 چیزیں ہیں. میں نے اس کو جان بوجھ کر حذف کیا ہوا ہے. ہم بس ان 2 چیزوں پر فوکس کریں گے، ان باقی 8 چیزوں کو چھوڑ دیں. وتقلیم الاظفار. اظفار ظفر کی جمع ہے. ظفر بولتے ہیں ناخن کو. یعنی نیچرلی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ناخن کو تراشو. مجھے آپ بتاؤ، آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی بندر آپ نے دیکھا، وہاں کوئی کتا آپ نے دیکھا جو کہ اپنے ناخن تراشتا ہو اپنی مونچھ، یا اپنی بلی دیکھی کبھی وہ بھی سیلون گئی کہ میری مونچھیں کم کر دو؟ وہ تو جانور ہے.
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سردی میں کوئی کتا تھرماکوٹ پہن کے نکل رہا ہے، یا کوئی گھوڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جوتے مجھے نہیں آ رہے، میں ریباک کے جوتے لاؤں گا؟ کبھی غور ہی نہیں کیا آپ نے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی چڑیا ہے وہ کیپ لگا کر ہے؟ یعنی جو لباس ہے یا جو باقی چیزیں ہیں نا، یہ انسانوں کو. تو اگر ہم ویسے ہی کریں گے، مجھے بتائیں، اگر ہم یہ ناخن نہیں تراشیں گے، مجھے بتاؤ آپ پھر ایک جانور اور آپ میں، انسان میں کیا فرق ہے؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فطرت میں ہے. کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ آپ اپنے ناخن کو تراشو، اور وقص الشارب، اور مردوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی مونچھوں کو تراشو. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اپنے دین کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. باقی جتنے بھی مذاہب میں آپ دیکھیں گے نا، جتنی بھی چیزیں، جوگی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بھی اتنی لمبی داڑھی ہوتی ہے، مونچھیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنے. ان کے یہاں تو شادی نہیں کرنے. اگر آپ کو ایشور کی نکٹ جانا ہے تو آپ کسی گفا میں جاؤ، آپ گھور تپسیا کرو، پھر اسے آپ کو وردان مل جائے گا. اگر آپ کو کنیا سے دور رہنا ہے، پھر مجھے بتا آپ کی گفا میں کنیاں کیوں آتی ہے؟ پھر عجیب معاملہ ہے. یہی بات عیسائیوں کا بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ لمبے ناخن رکھنا یہ کوئی فطرت کی چیز نہیں ہے. اس لیے جو دلہن ہو یا جن کی شادی ہو گئی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے، سب کے لیے ہے کہ ناخن تراشنا یہ سنت ہے، ناخن کاٹنا یہ فطرت ہے. ناخن رکھنا کفار اور مشرک لوگوں کا شعار ہے. جو بھی اکثر طوائفیں ہوتی ہے اور جو غلط اور کردار کی حاملہ عورتیں ہوتی ہے، ان کا ہی شعار ہے. جو آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ سیلیبریٹی کہتے ہیں، سٹار کہتے ہیں، اصل میں ان کو اردو میں کنجریہ کہا جاتا ہے. وہی لمبے ناخن رکھتی ہے اور وہی لمبی ہی لگاتی ہے. اور اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے، ان ناخنوں میں میل جمع ہوتا ہے جس میں جرمز پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ جو معدے کے اندر جاتے ہیں اور وہ اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان کم سے کم ہفتے میں ایک بار ناخن تراشے. بہتر ہے کہ جمعہ کو ہی تراشے. واللہ عالم. اب ہوتا ہے پلکوں اور بہوں کے بال کم کرنا، یعنی کہ بھویں بولتے ہیں آئی بروز کو، پلکیں کس کو بولتے ہیں؟ آئی لیشز. تو ان کو کم کرنا. ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس جو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5931، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اللباس ہے، اور حدیث نمبر 5931 ہے. عبداللہ جو ہے، عبداللہ، یہ کون عبداللہ ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفجلات للحسن. اب یہ جو ہے نا، اس میں لفظ جو آ گئے واشمات، اب یہ کیا ہے؟ یہاں سے اردو میں دیکھ لیں آپ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والی ہوتا ہے، جیسے آج ٹیٹو کرتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ انگریو کرنا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بھی کچھ ایسا سلائی سے یا ایک سوئی سے سوراخ کرتے تھے، اس میں پھر وہ ایک قسم کی سیاہی ڈالتے تھے کالے رنگ کی، ٹھیک ہے، جو آج کل آپ کہتے ہو ٹیٹو میکنگ، اس کو کہتے ہیں گدوانا. یہ اردو لفظ ہے. گودنے والی اور گدوانے والیوں پر، یعنی دونوں پر، چاہے وہ کوئی کرتا ہے یا کرواتی ہے ایسا. اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جو اپنے چہرے پر ویکس کراتی ہے. اور اس میں بالخصوص جو ذکر آتا ہے نا، وہ آتا ہے بھویں، آئی بروز کو شیپ دینا. اور ساتھ میں کیا کہا؟ اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر. یعنی اگر کسی، ایک تو ہوتا ہے نارملی اور نیچرلی کسی کے دانتوں کے درمیان گیپ ہوتی ہے، ہاں، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈینٹسٹ کو کتنے ہزار چاہیے، آپ مجھے اس میں گیپ کر دو تاکہ میں اچھی دکھوں. پتہ نہیں، کہتے کہ جو اللہ کی خلقت کو بدلے، اللہ نے ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ، اس کو چینج کرتے ہیں. کہتے ہیں ان سب پر لعنت بھیجی ہے. جب ان سب پر لعنت، یہ لعنت کرنے والا کوئی مولوی صاحب تو نہیں ہے. یہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. پھر وہ خود کہتے ہیں مالی لا العن من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ. کہتے کہ میں لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے. پھر کہتے کہ حالانکہ یہ تو اس کی دلیل تو قرآن کریم میں ہے.
اب قرآن کریم میں کیا ہے آیت، اب اس پر غور کریے، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو تمہیں میرا رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ایک عورت تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے تو قرآن پورا پڑھا ہے، جو قرآن سیکھتی اور پڑھتی ہے تو ان کے لیے ذرا یہ بہت ہی زبردست علمی نکتہ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہیں پر نہیں دیکھا کہ ان پر لعنت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ اگر تم نے واقعی میں پڑھا ہوتا نا تو تم کو دکھتا۔ پھر انہیں یہی آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے اسے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے اگر روکا ہے ان سب چیزیں کاموں سے تو ہو گیا نا یہ قرآن موجود ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ نکلا کہ جو نبی کا قول ہے، جو نبی کا فرمان ہے یا ان کا کوئی کرنا ہے، وہ بھی قرآن کے درجے میں ہے عمل کے اعتبار سے۔ صحیح؟ بھویں کم کرنے کے لیے جو اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے کہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے رگوں کے ساتھ، اور اس کی رگ جو جاتی ہے وہ برین یعنی ہمارے دماغ کی طرف جاتی ہے۔ اس کی آپ تصحیح خود بھی کر سکتے ہیں اور تصدیق کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تحقیق کر سکتے ہیں، پھر مجھے بھی بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کہ جب ایک عورت ٹویزر سے یا ویکس سے جب یہ اپنی بھویں یعنی آئی بروز کے ارد گرد کے بال نکالتی ہے کیا بلکہ اس کو کھینچتے ہیں نا وہ بہت زور سے، اس سے بہت زیادہ قوی امکان ہوتا ہے کہ ان کا برین ڈیمیج ہو جائے، ان کی یادداشت سے کمزور ہو جائے یا وہ پاگل ہی ہو جائے، کیونکہ وہ وہاں پر کھینچتی ہیں۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے پھر دوسری چیزوں کا، اس کے لیے کون کون سی چیزیں جائز ہیں وغیرہ، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں دیکھتے ہیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو آج ہم نے یہی کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ کون کون سی چیزیں شادی کے موقع پر ہوتی ہے عام طور پر، فیشن کے طور پر، بلکہ اب جو عام ہو گئی ہے یہ لیکن حرام ہے۔ اب اس کے بعد میں نے لکھا تھا باریک لباس اور بے پردگی، اس پر لمبی حدیث تھی، اور باقی چیزیں ہیں بالوں کو باقی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے ہفتے دیکھتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔